رات کا وقت ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی لمحے آپ کا موبائل خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ وہ صرف وہی نہیں کر رہا جو آپ اس سے کہتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کچھ کر رہا ہے جو نہ آپ کو نظر آتا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا مکمل اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر آپ کے سونے جاگنے تک، آپ کے کسی سے بات کرنے سے لے کر کوئی ڈیل فائنل کرنے تک، آپ کی ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی کو ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی سسٹم کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہمارے ہر ایکشن اور ہر ایکٹیویٹی کو خاموشی سے ٹریک کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوکیشن کی۔ آپ کا موبائل صرف جی پی ایس کے ذریعے ہی آپ کو ٹریک نہیں کرتا، بلکہ وائی فائی نیٹ ورکس، موبائل ٹاورز اور بلوٹوتھ سگنلز کے ذریعے بھی آپ کی پوزیشن کا اندازہ لگاتا ہے۔ اگر آپ جی پی ایس بند بھی کر دیں، تب بھی آپ کا فون قریبی وائی فائی نیٹ ورکس کو سکین کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنی بار جاتے ہیں، یہ سب کچھ ایک مکمل ہسٹری کی شکل میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی ڈیٹا کی بنیاد پر کچھ ایپس آپ کو آپ کی ٹائم لائن دکھاتی ہیں، لیکن اصل میں یہی ڈیٹا بڑی کمپنیوں کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے، جہاں اسے مزید اینالائز کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ کا موبائل یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے قریب آتے جاتے ہیں۔ جب دو موبائل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے سگنلز ایک دوسرے کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ بلوٹوتھ بیکنز اور پراکسیمیٹی ٹریکنگ کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کن ڈیوائسز کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی نئے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد وہ شخص آپ کے سوشل میڈیا پر سجیشن کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا کا ایک مضبوط تعلق ہے جو خاموشی سے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مائکرو فون کی طرف، جو سب سے زیادہ حساس چیز ہے۔ آپ کی بہت سی ایپس مائکرو فون کی پرمیشن مانگتی ہیں اور اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے اسے الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی آواز کو ایکسیس کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سسٹم صرف آواز نہیں سنتے، بلکہ اسے پروسیس بھی کرتے ہیں، اور کچھ سسٹمز کی ورڈز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی خاص چیز کا ذکر کریں تو وہ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں صرف بات کی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہی چیز ایڈز کی صورت میں آپ کے موبائل میں آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیمرہ بھی ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی ایپ کو کیمرہ کی اجازت دیتے ہیں تو وہ صرف تصویر لینے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ارد گرد کے انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ویژول ریکگنیشن سسٹم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، ارد گرد کیا چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ایکسپریشنز تک کو پڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ڈیٹا میں تبدیل ہو کر آگے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی آن لائن ایکٹیویٹیز تو مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کیا سرچ کرتے ہیں، کس ویب سائٹ پر جاتے ہیں، کس ویڈیو کو کتنی دیر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کہاں سکرول کو روک دیتے ہیں، یہ سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا سے آپ کی ایک ڈیٹیلڈ بیہیویئر کی پروفائل بنتی ہے، جس میں آپ کی دلچسپیاں، عادات اور ڈیسیژن میکنگ پیٹرنز شامل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس وقت ایموشنلی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اسی وقت آپ کو مخصوص کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے اور اسی چیز کا ایڈ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ چیز اسی ٹائم بیچی جا سکے۔ یہاں ایک اور ہیڈن چیز ہے، اور وہ ہے آپ کا ٹائپنگ پیٹرن۔ آپ کتنی تیزی سے لکھتے ہیں، کہاں رک کر سوچتے ہیں، کون سے الفاظ بار بار استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی ٹریک کی جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی شناخت ویریفائی کی جا سکتی ہے، بلکہ آپ کے ذہنی انداز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آتا ہے بیک گراؤنڈ ڈیٹا کلیکشن، جو سب سے خاموش اور خطرناک حصہ ہے۔ بہت سی ایپس اس وقت بھی ایکٹیو رہتی ہیں جب آپ انہیں استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہیں، لوکیشن ٹریک کرتی رہتی ہیں، سگنلز کلیکٹ کرتی رہتی ہیں اور خاموشی سے ڈیٹا بھیجتی رہتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایپ بند کر دی ہے،
لیکن حقیقت میں وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتی۔ آپ کا موبائل آپ کی روزمرہ زندگی کے پیٹرنز کو بھی سیکھتا ہے۔ آپ کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کس وقت آپ زیادہ سکرولنگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان پیٹرنز کو یوز کر کے یہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ آپ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، یعنی آپ کے ایکشنز کو پہلے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا صرف محفوظ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو وہی ایڈز دکھائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوں، وہی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جو آپ کو زیادہ دیر تک انگیج رکھیں، اور آہستہ آہستہ آپ کا اٹینشن کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ فریلی براؤز کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایڈوانس سسٹم یہ بھی اینالائز کرتے ہیں کہ آپ کب بور فیل کر رہے ہوتے ہیں اور کب انٹرسٹڈ ہیں، اور اسی حساب سے کنٹینٹ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ زیادہ دیر تک سکرین پر رہیں۔ ذرا سوچیں، یعنی آپ کا وقت بھی ایک پروڈکٹ بن چکا ہے جو کنٹینیوسلی کنزیوم کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ موبائل آپ کو ٹریک کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کتنی گہرائی تک جان چکا ہے اور آپ کو اس کا کتنا کم احساس ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موجود یہ چھوٹی سی ڈیوائس صرف ایک فون نہیں ہے، بلکہ ایک سائلنٹ آبزرور ہے، ایک ایسا آبزرور جو نہ سوتا ہے، نہ رکتا ہے، اور نہ ہی ہر چیز کے بارے میں آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آپ اسے خود ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس پر مکمل اعتماد بھی کرتے ہیں۔ بس سلام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔